یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 3 تاریخ ہو گئی آج، تو ربیع الاول کے مہینے میں طرح طرح کی خرافات کی جاتی ہے، اصل جو کام کرنے کے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ربیع الاول میں اگر کرنا ہے 2 کام کریں، 3 کام کریں۔ نمبر 1 تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، چونکہ بہرحال اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے خصوصی مناسبت ہے۔ آپ کی پیدائش اس ماہ مبارک میں ہوئی، آپ کا وصال اس ماہ مبارک میں ہوا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک کا اس مہینے سے خصوصی ربط اور جوڑ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کام تو اس مہینے میں یہ کریں کہ درود شریف کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اب تک پڑھا آپ نے؟ 3 دن ہو گئے، کسی نے اس طرف توجہ ہوئی نہیں ہوئی ہونے کی، اب کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے طلباء کو جتنی جماعتوں میں بھی گھنٹے ہیں، پہلی تاریخ میں ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ حضرات کو درود شریف پڑھنا ہے اور ہر روز کی مقدار ایک پرچے میں درج کرنی ہے، لکھنی ہے۔ یہ بھی لکھنا ہے کون سا درود کتنی بار پڑھا۔ درود ابراہیمی ذرا بڑا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مختصر ایک درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یہ بھی درود شریف ہے، بہت جامع درود شریف۔ کیسا جامع؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ فرمانے لگے بھائی سارے کام، بس کام جو آیا یہ درود آیا، یہ مغفرت کا ذریعہ بن گیا، یہ جو درود پڑھا میں نے۔ تو یہ کہا ہے ان سے کہ آپ ہر درود کو لکھے کہ کتنی فلاں تاریخ میں اتنی بار پڑھا، اور مہینے کی آخری تاریخ میں اپنی پڑھی ہوئی درود کی مقدار میرے پاس جمع کریں۔ انشاءاللہ جس کی مقدار زیادہ ہوگی انہیں انعام دیا جائے گا۔ تو کئی سو بچے لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایک شادی شدہ بھی ہیں پڑھنے والے، شعبہ قضا میں، تو انہوں نے اپنی بیوی کو بتلایا ہوگا، ان کی بیوی کی کل تک کی جو مقدار تھی 5000 ہو چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انعام تو مجھے ہی ملنا چاہیے۔ 5000 اس خاتون نے، نئی دلہن، 2-3 مہینے 2-4 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، مولوی مہتاب ہریدوار ان کی بیوی، تو انہوں نے خبر جو بھجوائی کل کی رپورٹ 5000 درود شریف کی تھی۔ تو جب وہ نئی بچی وہ پڑھ سکتی ہے تو کیا ہماری مائیں بہنیں اور ہم نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور ایسی عبارت، ایسی چیز، ایسی عبادت کہ جو قبول ہی ہوتی ہے، رد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، لکڑی کا کام کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ وہ کام ہاتھ سے کرتے رہیں، زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھینسوں کا کام کرنے والے، بھینس والے دودھ نکالتے ہوئے پڑھ کر تو دیکھو، اس تجارت میں، اس روزی میں بھی کیسی برکت ہوگی۔ پھر کچھ بھی کام کرتے ہوئے ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب آج سے شروع کر دیں گے آپ حضرات کی امید ہے، اور اپنے گھر پر بھی ایک کام تو یہ ہے درود شریف کا۔ دوسرے، انہی تمام بچوں سے میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اس مہینے میں کم از کم ایک کتاب مختصر سی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ضرور پڑھیں۔ کوئی مختصر سا رسالہ ہو، اردو میں، ہندی پڑھنے والے، ہندی آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، تو آپ اس رسالے کو اس مہینے میں ضرور پورا کر لیں۔ ایک رسالہ بتاتا ہوں چھوٹا سا، جو اب سے تقریباً 100 سال پہلے لکھا گیا تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، جس کا نام ہے اوجز السیر لخیر البشر، مختصر سیرت نبی پاک، انسانوں میں سب سے بہترین انسان کی۔ اور انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس وقت جو بازار میں ملتی ہے، وہ اس کا اصل نام یہ ہے، اس وقت بازار میں ملتی ہے وہ سیرت خاتم الانبیاء کے نام سے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی اس پہ تقریض ہے، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی تقریض ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریض ہے، حضرت مولانا سید محمد اصغر نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم کے بڑے محدث، ان کی تقریض ہے، تعریف ہے اس کتاب پر۔ اور حضرت تھانوی کے یہاں جب وہ کتاب پہنچی دکھانے کے لیے، حضرت تھانوی کے مرید مفتی شفیع صاحب تو جب اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو دکھانے کے لیے وہ کتاب بھیجی کہ آپ دیکھ لیجئے، جو غلطی ہوں وہ بتلا دیں، اور اگر صحیح ہو تو کچھ اس پر لکھ دیں آپ تعریفی کلمات، تقریر۔ تو حضرت نے پوری پڑھی ہو، اور پھر یہ لکھا آخر میں کہ اصل میں تاخیر آپ کی کتاب پر کچھ لکھنے میں اس لیے ہوئی کہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو پوری کیے بغیر جی ہی نہیں کیا کہ اس کو روک دوں، اور میرے اندر ایک وجدانی کیفیت ہوئی۔ اور یہ لکھا حضرت نے کہ ایک بات اور، کہ آپ کی یہ کتاب پڑھ کر میرے دل کے اندر آپ کی محبت اور بڑھ گئی۔ استاد شاگرد کو، مرید کو لکھا
تو کیسی کتاب ہوگی؟ چھوٹی سی کتاب ہے، سیرت و خاتم الانبیاء، آپ اسے 2 دن میں بھی پوری کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کوئی بچہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ اسے کہیں بیٹا یہ پڑھ کے سناؤ، اسے 10-20 روپے بھی دے دیں حوصلہ افزائی کے لیے کہ روز سناؤ۔ اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے پاس بخشش کا ایک ہی وسیلہ ہے، اور انہی کے وسیلے سے ہمارا کام چلے گا۔ تو ہم ان پر جتنا بھی درود پڑھ لے کم ہے، کثرت سے درود، اور ان کی سیرت ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی پڑھ لی یہ بھی پڑھ لی، لیکن آپ کی سیرت کی بھی تو کوئی کتاب پڑھیں۔ میں تو شاید پہلے بھی عرض کیا ہے، ہماری مسجدوں کے اندر جس طرح فضائل اعمال، منتخب حدیث اور فلاں کی تعلیم، ایسے ہی کسی سیرت کی کتاب کی بھی تعلیم ضرور ہونی چاہیے۔ اگر امام صاحب نماز میں کسی بھی نماز میں 5 منٹ یا 2 منٹ سیرت کا ایک صفحہ پڑھ دے، آپ دیکھنا اس سے آپ کے دل پر کیا اثر ہوگا اور کیسا نور آئے گا اور کیا ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر ہزاروں لاکھوں کتابیں علماء نے سیرت کے باب میں لکھی، صرف اس نیت سے، اور چھپوانے والوں نے چھپوائی کہ جب اللہ کہیں گے کہ میرے نبی کی سیرت لکھنے والے، اس پر کام کرنے والے کھڑے ہوں تو کہیں میرا بھی نام آ جائے گا، تو ہم کم از کم انہیں پڑھی لے کتابوں کو۔ تو یہ ایک کتاب بتائیے، سیرت و خاتم الانبیاء، چھوٹی سی کتاب چاہے مشکل سے ہوگا 15-20 روپے کا، تو آپ اس کو لے آئیں کتاب کو مدرسے سے اور اس کو پڑھیں، اور پھر اس میں دیکھیں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، کیا تعلیم ہمیں دیتی ہے۔ تو ایک یہ کام کریں۔ ربیع الاول کا دوسرا کام یہ کہ اپنے نبی کے لیے جتنا چاہے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب پہنچائے۔ تو درود شریف پڑھنا ہے، سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔